لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جب بھی کوئی شخص باطل عقائد کو چھوڑ کر خالص قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس پر طرح طرح کے الزام، طعن و تشنیع کے نستر برسائے جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے خلاف ورزہ سرائی زبان درازی کی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسا معاملہ ہمارے ریتوی شہر جس کی تحصیل کرول کوٹ ہے، وہاں کچھ بھائیوں نے گمراہ کن عقائد کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے وہاں کہیں ایک پروگرام بھی کروائے، اور الحمدللہ اب وہاں ایک قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے مسجد بھی بن چکی ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں کے جو مخالفین تھے انہوں نے وہاں ہمارے بکر کے علامہ خضر یاد بکروی صاحب کو بلایا، ان کی تقریر کروائی، اور پھر اسی دن وہاں ان کا پروگرام جنڈا والا شہر کے اندر بھی ہوا، جس میں انہوں نے ہمارے خلاف کئی غلط باتیں کی، زبان درازی کی، ہمیں برا بھلا کہا، ہمیں شیعہ، خمینی، گستاخ عمر، حتیٰ کہ یہودی اور کافر بھی کہا، العیاذ باللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا منہج قرآن و سنت ہے، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے اور دلائل سے دیتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں طلاق ثلاثہ کے حوالے سے، اور یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد وقفہ جو اس نے فاتح خلف الامام، تقلید، اس کے علاوہ جو دیگر 2-3 مسائل ہیں اس پر بحث کی، تو اس کے انشاءاللہ مدلل جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلا مسئلہ طلاق ثلاثہ ہے کہ ایک شخص نے اگر ایک مجلس کے اندر 3 بار 3 طلاقیں دی تو کیا وہ 3 شمار ہوں گی یا پھر 1 شمار ہوگی؟ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو طلاق کا مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بفرض کسی انسان کا ارادہ ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، تو وہ جب وہ اپنے حیض سے، اپنے دنوں سے پاک ہو، تو اس طہر کے اندر 1 طلاق دے، اور پھر اس طہر کے اندر وہ اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب اس کو دوبارہ دوسرا حیض آئے، پھر جب وہ پاک ہو تو پھر اس طہر کے اندر دوسری طلاق دے، اور اس میں بھی ہم بستر نہ ہو۔ اسی طرح تیسرے طہر کے اندر تیسری طلاق دے، پھر اس کے بعد ان کے درمیان جو جدائی ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے طلاق کا۔ اگر ایک بندہ ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کی وہ 3 شمار نہیں ہوگی، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی 1 ہی طلاق شمار ہوگی۔ اس پر سب سے پہلے قرآن سے آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، اور اس کے بعد احادیث سے پھر اس طرح آگے جو دلائل ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو طلاق رجعی ہے وہ 2 مرتبہ ہے، جس کے اندر انسان کو رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اور اس کی تفسیر کے اندر اس سے پہلے اس کی تفسیر کے اندر اوضح تفاسیر انہوں نے لکھا ہے دفعتان مفترقتان فلو طلقا ثلاثا بلفظ واحد لم يقع الا واحدا، کہ اس سے مراد 2 طلاقیں ہیں اور وہ علیحدہ علیحدہ ہے، نہ کہ دونوں اکٹھی طلاقیں دینا ہے۔ اور اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر لکھا
المراد بالطلاق المذکور هو الرجی، کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا ہے یہاں سے مراد طلاق رجی ہے۔ اور اسی طرح امام بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر فتح الرحمن فی تفسیر القرآن کے اندر یہی ذکر ہے کہ اس سے مراد طلاق رجی ہے۔ اور مشہور مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلاق الرجعۃ مرتان، اس سے مراد طلاق رجی ہے اور وہ 2 مرتبہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ طلاق کا جو طریقہ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ جو رجی طلاق ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ انسان 1 مرتبہ طلاق دے تو پھر اس کے پاس 3 حیض ہیں جس کے اندر وہ انسان رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس طرح جب وہ دوسری طلاق دے گا تو اس کے بعد بھی انسان کے پاس 3 حیض کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اور جب وہ تیسری طلاق دے گا تو اس کے بعد رجوع کرنا اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد 2 رجی طلاقیں ہیں، نہ کہ 2 اکٹھی طلاقیں ہیں۔ اب چلتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ سب سے پہلے میرے سامنے صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم ہے اور اس صحیح مسلم کا صفحہ نمبر 774 ہے۔ یہاں امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں اور امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب طلاق الثلاث، باب ہے 3 طلاق کے متعلق، اور اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن رافع واللفظ بن رافع قال اسحاق واخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ خلافت کے اندر 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس کا صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لیں اور یہ آپ حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی 2 سالہ خلافت کے اندر جو 3 طلاق ہوتی تھی اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اب میرے سامنے ہے سنن ابی داؤد جس کا صفحہ نمبر ہے 316۔ امام صاحب ایک حدیث لے کر آئے ہیں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس کی جو طلاق والی حدیث ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی، تو پھر وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پاس آئے تو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا راجی امراتا کا ام رکانہ، اے رکانہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی طلقتها ثلاثا، میں نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یعنی ایک مجلس کے اندر میں نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں قد علمت راجعها، اے رکانہ میں جانتا ہوں آپ اس سے رجوع کر لیں۔ اب اس حدیث کے اندر صراحت آ گئی ہے، جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے صفحہ نمبر 316 ہے۔ اب اس کے اندر صراحت آ گئی ہے کہ حضرت رکانہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں مجھے علم ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں لیکن آپ رجوع کر لیں، کیوں؟ آپ کی وہ ایک شمار ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرے سامنے ہے سنن نسائی جس کا صفحہ نمبر 190 ہے۔ اس کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جمیعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دی گئی، اطلاع دی گئی جس نے اپنی بیوی کو 3 ہی طلاقیں دی، 3 طلاقیں دی اور وہ 3 اکٹھی طلاقیں دی۔ فقام غضبانا ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے کے حالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں آپ کے ہاں موجود ہوں؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ الا اقتلہ، کیا میں اس کو قتل نہ کروں؟ یعنی اتنا سنگین معاملہ ہے جو خلاف شریعت ہے، 3 طلاقیں دینے کے مجلس کے اندر، یہ تو خلاف شریعت ہے۔ جب یہ خلاف شریعت قانون ہوگا تو وہ پھر 3 کس طرح نافذ ہوگی؟ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی 2 سالہ خلافت کے اندر جو 3 طلاقیں تھیں اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کے سامنے احناف کی کتب کے حوالے بہت سارے ہیں، لیکن شاید طوالت کی وجہ سے آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے بہشتی زیور ہے، اس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ فرماتے ہیں، اور اگر یوں کہا کہ تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تب بھی ایسی عورت کو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ یہ اس کا صفحہ نمبر نوٹ کر لیں اور یہ اس کا عبارت بھی نوٹ کر لیں۔ فرماتے اگر کہا تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا تو اس کو 3 طلاقیں نہیں پڑے گی، تب بھی ایسی عورت کو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے بڑے ہیں ان کی بات مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 طلاق ہیں وہ ایک ہے۔ انسان نے کہہ دیا 3 مرتبہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کی نہیں ماننا چاہتے تو آپ ان کی بھی مان لیں، اپنے جو بڑے ہیں ان کی۔ آپ چلتے ہیں صحابہ کرام کی طرف کہ کئی سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو 3 طلاق کے ایک ہونے پر قائل تھے اور اس پر فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں اذا قال انت طالق ثلاثا بحوی واحد فہی واحدہ، کہ جب تو اپنے بیوی کے 3 مرتبہ تجھے طلاق ہے تو وہ 3 شمار نہیں ہوں گی بلکہ وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے 3 طلاق کے ایک ہونے پر فتویٰ دیے ہے ان میں عبداللہ بن عباس ہیں، زبیر بن عوام ہیں، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو 3 طلاق کے ایک ہونے پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تابعی جنہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے پر فتویٰ دیا ہے، ان تابعین میں اکرمہ ہیں، اسی طرح طاؤوس ہیں، اور تبع تابعین میں محمد بن اسحاق ہیں، خلاص بن عمر ہیں، اسی طرح کئی سارے صحابہ تھے، کئی سارے تابعین تبع تابعین تھے جو 3 طلاق کے ایک ہونے پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وفتابی بازو اصحاب مالک وفتابی بعض الحنفیہ وفتابی بازو اصحاب احمد، کہ 3 طلاق ایک ہونے پر اصحاب مالک نے، امام مالک کے شاگردوں نے، اسی طرح بعض حنفی حضرات نے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعض ساتھیوں نے، شاگردوں نے 3 طلاق ایک ہونے پر فتویٰ دیا ہے۔ بھائیو کئی سارے صحابہ کرام ہیں، کئی سارے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اور اسی طرح کئی کتب کے اندر یہ دلائل موجود ہیں کہ 3 طلاق جو انسان دے گا کہ مجلس کے اندر اس کو 3 نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ تو یہ دلائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ان دلائل پر خضر حیات بکھوی صاحب اعتراضات کرتے ہیں، وہ اعتراضات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدلل جواب بھی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے الطلاق مرتان، یہاں سے وہ 2 رجی طلاقیں مراد نہیں لیتے بلکہ وہ یہاں کہتے ہیں کہ اس سے مراد 2 اکٹھی طلاقیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم پہلے آپ کو بتلا چکے ہیں، کئی سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد طلاق رجی ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی طرح اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ ایمان والو جو تمہارے غلام ہیں اور اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں وہ تمہارے پاس آئیں 3 اوقات کے اندر اجازت لے کر، بغیر اجازت کے وہ داخل نہ ہو۔ اب اس کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے 3 مرات کہ 3 مرتبہ اکٹھی، بلکہ نہیں، بلکہ وقفہ بعد وقفہ علیحدہ علیحدہ وہ آپ سے اجازت دیں گے اور پھر ان کے علیحدہ علیحدہ اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتلائے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے پاس یہ تفسیر عثمانی ہے، مشہور دیوبندیوں کے مفسر ہیں، ان کی یہ تفسیر عثمانی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 60 پہ وہ لکھتے ہیں الطلاق مرتان، اس کی جو تفسیر ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طلاق رجی ہے جس کے اندر انسان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو یہ اپنا
حکیم الامت کہتے ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بھلا؟ الطلاق مرتان کی تفسیر کے اندر اس طلاق کو رجی کہتے ہیں جس کے اندر انسان رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور تیسری تفسیر کنز الایمان، کنز الایمان، اس کا صفحہ نمبر 65 ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یعنی طلاق رجی ہے جس کے اندر انسان رجوع کا حق رکھتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے آپ کے جو بڑے تھے ان کی تفاسیر بھی رکھ دی ہیں، اور اسی طرح جو مشہور مفسر تھے ان کی بھی تفاسیر سامنے رکھ دی ہیں، جو کہتے ہیں اب طلاق مرتان، اس سے مراد دو طلاقیں ہیں، اس سے مراد وہ دو طلاقیں ہیں جس کے اندر انسان رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور دوسروں نے اعتراض کیا صحیح مسلم کی روایت پر جو آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ خلافت کے اندر جو 3 طلاقیں تھیں اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرزاق اور دوسرا راوی ابن جریج ہے۔ ابن جریج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے 90 عورتوں سے مطع کیا، اور عبد الرزاق کے بارے میں خضیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ راوی شیعہ ہے۔ تو آپ ایک ایسے راوی کی روایت کو قبول کر رہے ہیں جس نے 90 عورتوں سے مطع کیا ہے، اور دوسرا راوی وہ ہے جو کہ شیعہ ہے۔ تو بھائی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کے بارے میں اگر صحیح ہے کہ اس نے 70 عورتوں سے مطع کیا، 90 عورتوں سے نہیں بلکہ 70 عورتوں کے بارے میں ان سے منقول ہے کہ انہوں نے مطع کیا تھا، تو ان کا ایک عمل تھا، انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اب باقی اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف تھے، ان کی فقہ کے اندر، فقاہت کے اندر، اور اس طرح کوئی اور چیز جو قابل جرح ہو وہ اس وقت ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر آپ ایک عمل کو جس پر انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی اس کو آپ کیسے حجت بنا کر اس کی جو روایت ہے اس پر جرح کر سکتے ہیں؟ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے بارے میں تو آپ کے بڑے بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر امت متفق ہے، ان کے جو صحیح مرفوع احادیث ہیں ان پر جرح نہیں کی جا سکتی۔ تو جس وقت آپ کے بڑے مان گئے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور دوسرے راوی کے بارے میں کہتے ہیں عبد الرزاق، یہ شیعہ تھا۔ کیسا شیعہ تھا؟ آپ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبد الرزاق کے بارے میں ثقۃ حافظ، یہ ثقہ بھی تھے اور حافظ بھی تھے۔ اور اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں سألت ابی، کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سوال کیا، قلت عبد الرزاق کان یتشیع ویخبط فی التشیع، میں نے کہا ابا جان کہ عبد الرزاق وہ شیعہ تھا اور غالب شیعہ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما انا فلم اسمع منہ فی ھذا شیعہ، اے میرے بیٹے میں نے تو اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ تشیع کرتا تھا یا شیعہ تھا، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ اسی طرح حافظ بن حجر رحمہ اللہ ایک اور لکھتے ہیں ان کے بیٹے کا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کا واقعہ، وہ کہتے ہیں سمیعت سلمۃ بن شبیب یقول سمیعت عبد الرزاق، کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن شبیب سے سنا، سلمہ بن شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرزاق سے سنا، وہ کہتے ہیں عبد الرزاق واللہ من شرع صدری قط ان افضل علی علی ابی بکر وعمر، اللہ کی قسم میرا یہ کبھی شرع صدر نہیں ہوا کہ میں ابو بکر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی۔ تو پھر آگے کیا فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر ورحم اللہ عمر من لم یحبهم فما هو مؤمن، اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو بکر پر، اللہ رحم کرے عمر پر، جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ وَأَوْصَفُ عَمَلِ حُبِّهِ إِيَّاهُمْ، اور میرے جو سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے عمل ہیں جن پر مجھے توکل یا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے گا، ان میں ایک یہ عمل ہے کہ میں شیخین سے ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اب ذرا بتلائیں کہ جو راوی شیعہ ہو، تشیع کرتا ہو، کیا وہ ابو بکر عمر سے محبت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار نہیں کرے گا، ان کے بارے میں کبھی بھی اپنا ذہن صاف نہیں کرے گا۔ یہ شیعہ نہیں تھا۔ اور جس طرح آج ہمارے دور میں شیعہ ہیں کہ ابو بکر عمر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، ابو بکر عمر کا نام سامنے آتے پڑھتے نہیں ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ وہ کیسے شیعہ تھا آپ بتائیں کہ جو ابو بکر عمر کے بارے میں دعائیں کر رہا ہے، رحمت کی دعائیں کر رہا ہے،
اور ان کی محبت کو اپنے ایمان کی دلیل سمجھ رہا ہے، وہ پھر کس طرح شیعہ ہوگا؟ تو لہٰذا یہ اس کے بارے میں ایک جھوٹا پراپوگنڈا ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ اگر شیعہ بھی تھا، وہ غالی شیعہ تو نہیں تھا، اس کے بارے میں ویسے بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، اس طرح کا وہ شیعہ نہیں تھا۔ اسی طرح پھر صحیح مسلم کی حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ تھا، کہ انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کیا تھا۔ تو بھائی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فیصلہ کیا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کا فیصلہ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ کیا تھا انہوں نے اس کی وجہ بھی بتلا دی تھی کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا تھا، طلاقیں دیتے رہتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ ایک ہی طلاق ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب 2 کہے گا 3 طلاقیں ہیں، وہ 3 ہی نافذ ہوں گی، اس کو 3 ہی شمار کیا کرتے تھے۔ وجہ یہی بتلائی کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا تھا۔ اور ایک صحیح سند کے ساتھ اس سے مروی ہے کہ وہ کوئی بندہ اگر 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کی وہ 3 طلاقیں شمار کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو کوڑے بھی لگاتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، تحدیدی فیصلہ تھا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو ایک لین پر، سیدھی لین پر، قرآن و سنت پر لانے کے لیے۔ اور ان کے بارے میں صحیح طرح سے مروی یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر 3 ایسے میں نے فیصلے کیے ہیں جن پر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ میں نے 3 طلاق کو 3 ہی نافذ کر دیا تھا۔ تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ جو تھا وہ تحذیری فیصلہ تھا، اور خود در مختار والے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ سیاسی اور تحذیری فیصلہ تھا۔ تو واقعتاً ان کا یہ سیاسی اور تحذیری فیصلہ تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھ رہے ہیں، آپ سلام کے دور کو دیکھ لیں، ان میں جو 3 طلاق ہوتی تھی وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ اسی طرح اب انہوں نے ایک اور روایت کو پیش کیا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر متع کو حرام قرار دیا، جبکہ دراصل یہ بات نہیں ہے۔ متع تو وسلم کے دور سے پہلے بھی حرام ہو چکا تھا، خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تھا۔ صحیح مسلم کی صفحہ نمبر 452 ہے، جس کے اندر امام صاحب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعۃ النساء، عورتوں سے متع کو حرام کر دیا خیبر کے موقع پر، اور وہ قیامت کے دن تک حرام رہے۔ دراصل یہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے اس کو حلال اور جائز سمجھنا شروع کر دیا تھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ متع حرام ہے، تو ان کا رد کیا، انہوں نے یہ تو آپ خود حرام نہیں کیا بلکہ جو اصل میں حرام کیا تھا وہی فیصلہ امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو لہٰذا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بھی عبدالرزاق ہے اور اس میں جو روایت ہے ان پر تو جرح کر رہے ہیں، جو باقی راوی ہیں ان پر پھر آپ جرح کیوں نہیں کر رہے؟ تو سارے راویوں پر جرح کریں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی روایات جس جگہ بھی آ جائیں گی تو آپ ان کو نہیں مانیں گے، اگر آپ کو یہ فیصلہ ہے تو پھر آپ بہت بری طرح پھنس بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امام صاحب نے جو یہ کتاب لکھی صحیح مسلم اور اس طرح صحیح بخاری، ان پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، جو بھی اس کا راوی ہے جس قسم کا مرضی راوی ہے ہم اس پر کسی قسم کی جرح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی صحت پر امت کا اجماع و اتفاق ہو گیا ہے اور اب امت اجماع و اتفاق کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اسی طرح انہوں نے اعتراض کیا امام صاحب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر 3 احادیث لے کر آئے، صحیح بخاری کے اندر 3 احادیث لے کر آئے طلاق کے متعلق، اور باب باندھا کہ جس نے 3 طلاقوں کی اجازت دی اس کے متعلق یہ باب ہے۔ اور اس کے اندر امام صاحب جو پہلی حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث حضرت اور امام صاحب جو اس کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں 3 طلاق پر، اس کے اندر جو پہلی حدیث ہے
وہ حدیث لیان کے متعلق ہے۔ حضرت عمیمر عدلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے اور اس کا صفحہ نمبر 299 ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں وہ حضرت عمیمر عدلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے جس میں لیان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد لیان کے ذکر کے بعد جب ان کی جدائی ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور اس میں یہ حدیث میں موجود ہے قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلقها ثلاثا، اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دی اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کوئی حکم سناتے۔ اب دراصل یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لیان ہے وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے یا نہ دے، لیان سے بذات خود بیوی انسان سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ لیان کی حدیث ہے اور خضر بکری صاحب اس کو طلاق پر فٹ کر رہے ہیں، تو یہ طلاق پر فٹ کیسے جا سکتی ہے جبکہ اس کا لیان کا ذکر ہے، لیان کا تذکرہ سارا لیان کا طریقہ ہے، اور لیان بذات خود جدائی کا ایک ذریعہ ہے، اس سے دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور دوسری حدیث وہ حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جس کے اندر یہ کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، صرف بخاری کے اندر نہیں، حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی، 3 اکٹھی طلاق دینے کا کسی حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے، بلکہ تیسری طلاق کا ذکر ہے، جس کو یہ بھول کر اور اپنی نادانی سمجھ لیں یا شاید جانتے ہوئے بھی اس کو اپنی نادانی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تیسری طلاق کو 3 شمار کر لیا اور اپنا موقع بنا لیا کہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 ہی شمار ہوگی۔ اسی طرح جو تیسری حدیث ہے اس میں بھی یہی یہ جو رفاع رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی والا واقعہ ہے، تو اس سے بھی کسی قسم کا آپ کا یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ ایک ہے۔ اب ہمارا فیصلہ وہ ناظرین پر ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے سارے دلائل رکھ دیے ہیں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، احناف کی کتب سے بھی، اور اسی طرح ائمہ دین کی جو تصریحات ہیں، ائمہ دین کی جو انہوں نے فتاوی جات دیے ہیں، جو فتوے دیے ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور پھر وہ جو احناف حضرات ہیں انہوں نے بھی 3 طلاق کو ایک شمار کیا ہے، وہ بھی کئی ساری کافی لمبی فہرست ہے ان کی، کبھی موقع ملے انشاءاللہ پھر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ جو 3 طلاق ہیں اس کو ایک شمار کیا جائے گا، نہ کہ 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا جائے گا۔ اور پھر آپ اگر ایک بات سامنے رکھیں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، اجتہادی فیصلہ ہے، تحذیری فیصلہ ہے، تعدیلی فیصلہ ہے، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، تو آپ بتلائیں آپ حضرت عمر کے فیصلے کو قبول کریں گے یا پیارے پیغمبر کے فیصلے کو قبول کریں گے؟ آپ سمجھ کا واضح فیصلہ ہے، اور حضرت عمر کا فیصلہ یہ تعزیری تھا، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور خود حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے جو بیٹیاں ہیں ابن عمر، انہوں نے حج تمتع کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امر ابی یتبع او امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میرے باپ کے حکم کو مانا جائے گا یا پیغمبر کے حکم کو مانا جائے گا؟ ایک طرف میرے باپ کا حکم ہو اور دوسری طرف میرے پیغمبر کا حکم ہو، تو میں پیغمبر کے حکم کو مانوں گا اور اپنے باپ کے حکم کو چھوڑ دوں گا۔ تو لہٰذا یہ حضرت عمر کا تحذیری فیصلہ تھا، اور جو آپ کے سامنے پہلے رکھا ہے کہ وہ بعد میں شرمندہ بھی ہوئے تھے کہ میں نے فیصلہ یہ کیوں کر دیا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن، پیغمبر کا فرمان یہ کافی ہے، اور یہی موقف اپنانا چاہیے کہ جو 3 طلاق ہیں وہ 3 شمار نہیں ہوں گے مجلس کی، بلکہ وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ اور آج جو ہمارے یہاں غلط رواج چل چکا ہے کہ اب 3 طلاقیں ہوتی ہیں اس کو 3 شمار کرتے ہیں، تو جو حنفی حضرات ہیں وہ بھی اس مسئلے میں الحمدللہ اہل حدیث کے مسلک کو قبول کرتے ہیں، اس مسئلے میں اہل حدیث کے منہج کو، مسلک کو قبول کرتے ہیں، ان کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان کے جو غلط شریعت کا ایک نظر مسئلہ ہے اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 3 طلاقیں کروا دیتے ہیں، ایک مجلس کے اندر انسان نے 3 طلاقیں دی، اس کو 3 شمار کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کا حلالہ کرواتے ہیں۔ کیسا یہ غلط فیصلہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس کام پر، اور یہ اس کو حلال سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اپنا اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے، خرافات سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔